لوگ آپ کے لیے خود ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ آپ انہیں چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں، اور بعد میں ایسے ظاہر کرتے ہیں جیسے وہ بہت مظلوم ہیں، سارا قصور ہمارا تھا۔ بہت عظیم ہے وہ میاں بیوی جو ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں اور کسی کے سامنے اپنے شریک سفر کی برائی نہیں کرتے۔ ہمارے فیصلے اگر غلط ہو جائیں تو معافی نہیں دی جاتی، ہمیں معاشرہ معاف نہیں کرتا اور نہ ہی اپنے، لیکن اگر ماں باپ کا فیصلہ غلط ہو جائے تو پھر کہا جاتا ہے کہ بس جناب بچوں کے نصیب میں لکھا تھا۔ لوگ ہمیشہ اپنی مرضی کے مطابق سوچتے ہیں، اس لیے انہیں وضاحت دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کب صحیح تھے یہ کوئی نہیں یاد رکھتا، لیکن آپ کہاں غلط ہو یہ بات کوئی نہیں بھولتا۔ ہر اس انسان کو آزاد کر دیں جس کا آپ کی محبت میں دم گھٹ رہا ہو۔ آپ بہت قیمتی ہیں اور آپ کے جذبات سے بڑھ کر اس دنیا کی کوئی چیز معنی نہیں رکھتی۔ بعض لوگوں کو لگتا ہے ہمیں ان کی چالاکیاں سمجھ میں نہیں آ رہی اور ہم انہیں چپ چاپ اپنی نظروں سے گرتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ قرآن کہتا ہے تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ ان لوگوں کا رشتہ بہت خاص ہوتا ہے جن کے جذبات الفاظ کے محتاج نہ ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اپنی زندگی ایسے جیو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاؤ۔ دنیا والوں کی سوچ تو روز بدلتی رہتی ہے۔ ہم لوگوں کی آدھی زندگی غلط لوگوں سے امید رکھنے میں اور باقی زندگی اچھے لوگوں پر شک کرنے میں گزر جاتی ہے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب تم کسی کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو سمجھ لو کہ تم نے اپنا ایمان گنوا دیا۔ جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو اپنے والدین کے لیے پہلے دعا مانگو۔ ماں باپ کو دیکھ کر مسکرا لیا کرو۔ ہر کسی کے نصیب میں حج اور عمرہ کی سعادت نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ ہر کسی کے ماں باپ کو لمبی عمر عطا فرمائے، آمین۔ جب اللہ پاک نے پل میں کھوکھلی مسکراہٹوں کو پہچاننے والے ماں باپ سے نوازا ہو اور آپ کے چہرے کی مسکراہٹ سے ماں بابا کے چہرے پہ مسکراہٹ رہتی ہو تو اپنی اداسیوں کا گلا پل میں گھونٹ دینا چاہیے۔ ماں بابا کی لازوال محبت کے سامنے چہرے کی ایک مسکراہٹ کیا چیز ہے بھلا، اور اداسیوں کی تو اوقات ہی نہیں ہے کہ ایک مسکراہٹ اور اداسیاں غائب۔ ماں باپ سیڑھی نہیں ہوتے کہ جن پر چڑھ کر ہم بلند ہو جائیں اور پھر انہیں فراموش کر دیں۔ ماں باپ بچوں کی ڈھال ہوتے ہیں، ایک ایسا درخت جو بوڑھا ہو کر پھل نہ بھی دے لیکن سایہ ضرور دیتا ہے۔ کاش یہ بات اولاد کو وقت پر سمجھ آ جائے۔ ماں کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے، انسان چاہے جتنا مرضی بڑا ہو جائے۔ خوش نصیب عورت۔ دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت وہ ہے جس کے پاس ایک مخلص مرد ہے۔ ہم اپنی ترجیحات کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں کہ کس سے کتنا رابطہ رکھنا ہے۔ ہر وقت اور ہمیشہ کوئی مصروف نہیں ہوتا۔ وہ شرارتیں، وہ شوخیاں، میرے عہد طفل کے کہے کہیں کھو گئے میری رات دن، اسی بات کا تو ملال ہے۔ دور حاضر میں سب سے زیادہ رابطے بڑھانے والا موبائل فون ہی سب سے زیادہ رشتے خراب کرنے میں آج بھی پہلے نمبر پر ہے۔ حیرانگی۔ آپ جس کے ساتھ جتنا بھی مخلص ہوں گے وہ آپ کو اتنا ہی زور سے تھپڑ مارے گا کہ آپ کی مخلصی بھی حیران رہ جائے گی۔ یاد آیا کچھ، کوئی بھی انسان اتنا پیارا اور خیال نہیں رکھ سکتا جتنا والدین رکھتے ہیں۔ اس تصویر کی چیخ بہت اونچی ہے، پانی کی قدر کریں۔ قبر میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ثواب کی خاطر اذان دینے والا اس شہید کی مانند ہے جو خون میں لتھڑا ہوا ہے، اور جب مرے گا قبر میں اس کے جسم میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں مگر وہ اپنے رویے سے ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ زندگی کے مطابق ہو جائے تو شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مرضی کو اتنی اہمیت دی، اور اگر تمہاری مرضی کے خلاف ہو تو اور زیادہ شکر ادا کرو کہ اب وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوگا جو ہماری مرضی سے بہتر اور بہت افضل ہوگا۔ اپنے دل و دماغ کی حفاظت کریں، کیونکہ نہ آپ دوسروں کی زبان روک سکتے ہیں نہ ان کے منفی خیالات، اس لیے زندگی کو ان باتوں سے الجھانا چھوڑ دیں
ہر دن ایک نعمت ہے جو گزر جائے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ اپنا قیمتی وقت فضول باتوں میں ضائع نہ کریں کیونکہ یہ وقت آپ کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ دوستی بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ یہ نہ رنگ و نسل دیکھتی ہے، نہ عمروں کا فرق جانتی ہے، نہ اس کے فرقے ہوتے ہیں۔ یہ دو دلوں کو باہم جوڑتی ہے، عزت اور اعتماد دیتی ہے۔ اچھا اور مخلص دوست اللہ کی نعمت ہوتا ہے۔ اے صبر کرنے والوں کے رب، صبر دے ان باتوں پر، ان لمحوں پر، ان لہجوں پر جن باتوں سے دل دکھتا ہے، جن لمحوں میں صبر کے سارے پیمانے لبریز ہو جاتے ہیں اور جن لہجوں پر دل بکھر سا جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ خوشی اور خوش قسمتی دو الگ چیزیں ہیں۔ ہم کسی سے اس کی خوشی تو چھین سکتے ہیں لیکن خوش قسمتی نہیں۔ یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ غربت کا علاج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم تو میری عبادت کے لیے یکسو ہو جا، میں تیرا سینہ استغنا و بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور کر دوں گا، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرا دل مشغولیت سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور نہیں کروں گا۔ نیک عمل پر ہمیشگی کرنا اور درمیانی چال چلنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سا عمل اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس پر ہمیشگی کی جائے خواہ وہ تھوڑا ہی ہو، اور فرمایا نیک کام کرنے میں اتنی ہی تکلیف اٹھاؤ جتنی طاقت ہے۔ نیک بیوی۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تقویٰ کے بعد مومن کے لیے نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اگر اسے حکم کرتا تو وہ اطاعت کرتی ہے، اور اسے دیکھے تو خوش کر دے، اور اس پر قسم کھا بیٹھے تو قسم سچی کر دے، اور اگر وہ کہیں چلا جائے تو اپنے نفس اور شوہر کے مال میں بھلائی کرے، یعنی خیانت تو ضائع نہ کرے۔ جھوٹے شخص کا انجام۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس گزشتہ رات خواب میں دو آدمی آئے، انہوں نے کہا کہ جسے آپ نے دیکھا کہ اس کا جبڑا چیرا جا رہا تھا وہ بڑا ہی جھوٹا تھا، جو ایک بات کو لیتا اور ساری دنیا میں پھیلا دیتا تھا، قیامت تک اس کو یہی سزا ملتی رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی ایک بلندی ہے اور قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ دانیہ کی سب سے بڑی دولت نیک بیوی۔ اللہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، دنیا فائدہ الفاتنی کی چیز ہے اور دانیہ میں سب سے زیادہ فائدہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن اپنے گناہوں کو ایسے سمجھتا ہے جیسے کہ وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور ڈرتا ہو کہ وہ پہاڑ اس کے اوپر گر پڑے گا، اور منافق اپنے گناہوں کو ایک مکھی کی طرح معمولی سمجھتا ہے کہ وہ اس کے ناک پر سے بیٹھ کر اڑ گئی ہو۔ اللہ چاہے تو ناممکن بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ اللہ چاہے تو چند سیکنڈز میں آپ کی دعا قبول ہو جائے۔ اللہ پاک چاہے تو آپ جس مشکل میں گرفتار ہیں وہ مشکل ایک لمحے میں حل ہو جائے۔ اللہ پاک چاہے تو سب ممکن ہے، سب کچھ۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم نے اپنے اللہ سے ایک اچھا، سچا، پختہ اور کامل یقین رکھنا ہے۔